أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا بذكر الله تطمئن القلوب صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. سامعین کرام، یہ مجلس خاصہ ابھی آپ متوسط میلاد کی مجلس سے لے کر یہاں یہ بڑے نصیب والوں کو میسر ہوتی ہے. آپ کو اتنا تو شعور ہے ہی، لفظ غسل ہی بڑا پوشیدہ ہے. لفظ کوئی روڈ پہ تو نہیں کرتا نا یہ عمل، اور جو غسل کرتا ہے اس کا اعلان بھی نہیں ہوتا. تو جب یہ عمل ہے تو پھر خاص ہی لوگوں کو معلوم ہوگا کہ غسل کیا ہے. تو غسل کا مقصد ہی یہی ہے کہ یہ ایسی بات ہے جو قریب والوں کو ہی اس کی اطلاع ہوتی ہے. تو سمجھ لو کہ ہم ولیوں کے کتنے قریب ہیں، پھر اس کو دور والے کیا جانے کہ غسل ہوتا کیا ہے. ابھی فاروق میاں صاحب غسل کے تعلق سے، معروف میاں صاحب غسل کے جن لوگوں کو فہم نہیں ہے ان کے دیکھیے غسل ہے ہی بڑا پوشیدہ عمل. جو خاص جانتے ہیں وہ خاص ہیں، جو نہیں جانتے وہ دور ہیں. تو غسل ایک پاکی کا وہ عمل ہے کہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں اس آیت تطہیر میں خلاصہ کر رہا ہے کہ خدا ارادہ کر رہا ہے اور تکمیل کر دے گا. اب رہی بات کہ ذات رب العزت پاک ہے اور وہ پاکی کو پسند ہے. اب کس کے پاس کیا اور کس کے ذریعے کیا ملتا ہے؟ یہ پاکی کا ذریعہ ہے غسل کا. اس سے کس کو پاکی نصیب ہوتی ہے؟ یہ آیت تطہیر تو اتری ہے اس اہل بیت کے لیے، لیکن اس میں امت مصطفیٰ کی پاکی چھپی ہوئی ہے. خدا کا منشا اس گھر کا نام ہے، لیکن امت مصطفیٰ کو پاک کرنا اللہ کا منشا ہے. ابھی آپ نے اگر قرآن مجید کی تلاوتیں سنی اور سورہ کہف کے بارے میں واقعات کو سنا کہ وہ پانی خضر علیہ السلام کا وضو کا تھا، ایک مردہ مچھلی پہ پڑا تو وہ زندگی ہو گئی. پھر ابھی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس غسل کا پانی اگر اس نیت سے شاہ کبیر الدین دولا اگر پیتے ہیں تو 500 سال تک وہ زندہ رہتے ہیں. تو جو جس مقصد اور منت کر کے آئے گا غسل کے اس پانی پر، اللہ اس کو وہ اس چیز سے سیراب فرمائے. اللہ والوں کے پاس جاؤ، وہ علی شاہ قلندر رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں آپ پان کھایا کرتے. میں سنا ہوں کہ پان کھانا شروع کر رہے ہیں. ابھی اعلان چل رہے ہیں، پہلے کا ڈبہ فاروق بابا کب لا کے دیکھیں نہیں معلوم، لیکن اعلانات آ رہے ہیں کہ شاہ صاحب پان کھانا شروع کرنے والے. اللہ والوں کی شان، وہ علی شاہ قلندر پانی پتی رحمت الاسوا پان کھایا کر. ان کی بارگاہ میں ان کے چاہنے والے عقیدت مند آیا کر. تو اس وقت کچھ بچیاں تھیں جن کی شادیاں ہو کے کچھ سال ہوئے تھے، بچے نہیں ہو رہے تھے. اس نے آ کے کہا بابا جی میری شادی کو 3 سال ہو گئے. کسی نے کہا ہمارے 5 سال ہو گئے. سہیلیاں آپس میں آ کے اپنی بات کہنے لگی. بو علی شاہ قلندر رحمت رضوان کی بارگاہ حضرت بو علی شاہ رحمت اللہ علیہ نے ان بچیوں کو بٹھایا، منہ میں پان تھا حضرت، آپ نے توڑا، اس کو تھوڑا سا، اس کو تھوڑا سا، اس کو تھوڑا سا، اس کو تھوڑا سا دے دیا. ان میں سے جن بچیوں نے لینا تھا منہ میں ڈال دیا. ایک بچی ذرا بہت ہی اپنے آپ کو نفاست پسند تھی، اس نے ہاتھ میں رکھ لی، مگر ادب والی تھی، کھائی نہیں. کہنے لگی جھوٹا نہیں کھاتی میں.
اس نے رکھ لی. باقی کے جو بچیاں تھیں انہوں نے کھا لیا حضرت کے سامنے تھوڑا تھا پان, کیونکہ حضرت کے منہ سے لعاب بھی نکلا, وہ لال پان کا خوب بھی تھا, اس کو پسند نہیں آیا, اس نے نہیں کھائی. جس کو کھانا تھی 4-5 بچیوں نے کھا لیا. اس کے بعد فضل ربی یہ ہوا کہ اللہ نے ان کو اولاد سے سرفراز فرمایا. وہ بچیاں 4-5 حمل سے ٹھہر گیا ان کا, اور دیکھتے دیکھتے گزر گئے ان کے دن, اور ان کی ڈیلیوری ہو گئی, زچگی ہو گئی. پھر خوشیاں ہوئی گاؤں میں. پھر سب نے کہا بابا جی کے پاس جانا ہے, بابا جی کے پاس جانا ہے, ان کے درشن کرنا ہے, ان کی زیارت کریں گے, ان سے دعا لیں گے اپنے بچوں کے لیے. بیل گاڑیاں سجی, بیلوں کو بنایا گیا, ان کی گاڑیاں سجائی گئی. دھوم سے سارے مرد عورت حضرت کی بارگاہ میں بیل گاڑیاں لے کے پہنچ گئے. وہ صرف جس نے نہیں کھائی تھی انہیں رہ گئی, اس کو بچہ نہیں ہوا. باقی جتنی بچیوں نے کھایا تھا وہ دلہنوں نے, ان دلہنوں کو بچے ہو گئے. اس نے کیا کیا, جاتے جاتے حضرت کے منہ کا پان ہے, راستے میں کہاں پھینکوں, ادب والی تھی. اس نے گئی جنگل میں, ایک جھاڑ تھا, وہ جھاڑ کے نیچے پتھر کے نیچے دبا دی پان کو جو ٹکڑا تھا, چلے گئی. سب نے منہ میں ڈال لیا, وہ انہیں پتھر کے نیچے دبا کے نکل گئی. وہ جتنے کھائے ان کو بچے ہوئے. سارے اپنے بچوں کو لے کے صاف ستھرے ہونے کے بعد حضرت کی بارگاہ میں پہنچے. اس کو یہ بد نصیبی پہ رونے لگی. اب کہنے لگی اب یہ جب جائیں گے تو شرمندہ ہوں, کیا کہوں, ہمت نہیں. لیکن سہیلیوں نے کہا چل چل تو ہی رہ گئی پیچھے. اس کو بھی لے لیا, ساتھ میں آئے. سب حضرت قبلہ کی بارگاہ میں زیارت کیے, دعا لیے, اپنے بچوں کے سر پہ سے ہاتھ پھیرا, حضرت ہمارے بچے اچھے رہنا حضرت. سب آخر میں سب سارے دلہنے جو مائیں تھی اپنے بچوں کو لے کے نکل گئی, تو پیر پکڑ کے, وہ جو نہیں کھائی تھی انہیں پیر پکڑ کے کہنے لگی بابا جی بھول ہو گئی, میں بد نصیب. اس وقت کیا سدھری تھی, پاکی اور ناپاکی رہتا نا ذہن میں. ابھی کہا اس پہ یہ بیان بھی ہوا ہے, پاکی ناپاکی. وہ دماغ کی چھوٹی تھی, تو چھوٹے دماغ کے لوگ ہی پاکی اور ناپاکی کے بحث چھوڑتے ہیں. جن کے دل اور دماغ بڑے ہوتے ہیں پاکی ناپاکی کے جھگڑوں میں نہیں, بلکہ آگے نکلنے کی بات کرتے ہیں. یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے, جو اہل شک ہے وہ اگر میں مگر میں رہتے ہیں. یہ اگر مگر میں رہ گئے, وہ جو یقین کے ساتھ کھائے پار پڑ گئے. انہیں گڑ گڑا کے قدموں میں سر رکھ کے کہنے لگی بھول ہو گئی, اب کیا کریں. اللہ والے ہوتے, ان کو کہاں غصہ ہوتا. کہا میں نے پان تجھے دیا تھا. کہا ہاں بابا پان تو دیا تھا, لیکن اس بد نصیب نے کھائی نہیں. تو کہا کیا تو نے, کیا کیا ہے. کہنے لگے حضرت وہ جو دور دکھ رہا ہے نا, اس کے نیچے رکھ کے آئی. حضرت نے کہا دیکھ ہے کیا وہاں. ان کے بچے بڑے ہو گئے, پان بھی تھا اتنا سا منہ میں سے نکلا, لیکن فقیروں کی بات ہے. در فیض حق بند جب تھا نہ اب کچھ, فقیروں کی جھولی میں اب بھی ہے سب کچھ. یہ اللہ والے ہیں دیتے ہیں سب کچھ, مگر چاہیے لینے کا ڈب کچھ. ڈب چاہیے. کہا دیکھ تو صحیح. وہ بھی دل میں سوچنے لگی کہ بابا اتنے دنوں بعد 2 سال ہو گئے, وہ پان کا چھوٹا تھا ٹکڑا ابھی باقی رہے. کہا تجھے یاد ہے کہاں رکھی تھی. حضرت اپنی اسرار پر جمے ہوئے ہیں. اب اس نے کہا کہ اب اللہ والوں کی بات ہے, پہلی بار انکار کری پھنس گئی, اب انکار نہیں, جو ہوگا ہاں کو ہاں. اللہ والوں کے پاس ہاں کو ہاں. میرے دادا کا نام ہے بنے میاں, اتنا ہی نام, لیکن شجرے میں آتا ہے بنے میاں صادق. یہیں کی گفتگو ہے, یہیں کر رہا ہوں. ہم نے پوچھا یہ نام ان کی والدہ نے نہیں رکھا. پتہ چلا کہ ان کے مرشد کے ساتھ کسی چلہ کشی کی مجلس میں اللہ اللہ کرنے گئے تو خندہار کی قلعے کی دیوار گر گئی مریدوں کی اوپر, اور کچھ جتنے زخمی بے ہوش جو ہونا تھا ہو گئے, لیکن ہمارے دادا کو کچھ نہیں ہوا.
اور پھر مرشد نے کہا جتنے ہیں پکڑ کے لاؤ، اٹھا کے لاؤ. بس لاتے تھے اور مرشد آنکھ بند کر کے کیسا ہے بنے پوچھتے تھے ہمارے دادا کو. آنکھ بند تھی مرشد، اب پوچھتے تھے انہیں کیسا ہے، اتنا ہی پوچھتے کیسا ہے بنے، یہ کہتے اچھا ہے. وہ تھوڑی دیر میں اٹھ کے کھڑ گئے. سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، یا نشین صوفیہ ہند زندہ باد، صوفیہ ہند زندہ باد. سبحان اللہ، سبحان اللہ. وہ کہتے تھے اچھا ہے، وہ اچھا ہو جاتا تھا. بس ادھر مرشد کی زبان، ادھر خدا کی نعمت. شیخ کہتا گیا خدا عطا، دعا مقبول، قبولیت کی بارگاہ سے یہ آراستہ ہے یہ زبانیں. تو بس اچھا ہوتا گیا. کرتے کرتے جب ایک آدمی رہ گیا، بہت پتھر بڑے بڑے اس پہ گری تو ٹھیچا گیا تھا. تو دادا نے کہا یہ تو کیسا ہے بنے، کہا حضرت ارے بس اسی کے بارے میں تھوڑا لیٹ ہو گیا معاملہ. حضرت نے کہا ساتھ بنے تو سچ کہتا. تو حضرت پیر مرشد نے اپنے مرید کا نام بنے میاں صادق رکھ کر کہا تو نے جس کو اچھا ہے بولا اللہ نے اس کا اچھا کر دیا. حالانکہ دعا تو مرشد کی تھی لیکن دیتے ہیں اور کچھ نام اور کرتے ہیں. یہ انداز نرالے ہیں اللہ والوں کو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، صاحب قبلہ زندہ باد، سرکار زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. تو سامعین منشا یہ ہے کہ جب ولیوں کے پاس آنے کا اگر ارادہ کر لیا ہے تو ذہن کو اتنا پاک کر دو کہ ناپاکی کا کوئی گمان تمہارے وجود میں باقی نہ رہے. وہ جو چاہے کہاں ہاں بس یہی پہ بات بنتی. کیونکہ اللہ والوں کے پاس عقل نہیں، بس دیوان کی کام کرتی. علامہ اقبال تو اتنا دماغ والا شخصیت تھی، آخر میں کسی مسئلے کو الجھ گیا اور مسائل اتنے الجھ گئے جب سب چھٹ گیا تو کہا خلق کی گتھیاں سلجھا چکا ہوں اے میرے مولا. سلجھی نہیں دماغ سے، اب تو مجھے صاحب دیوانگی میں سلجھ جاتے ہیں، عقل والے بہک جاتے ہیں. اس کو پھر حضرت نے پوچھا کہ وہ پان کہاں رکھا. اس نے کہا وہ جھاڑ گیا. کہا دیکھ جا کر. دل میں تھا کچھ لیکن حکم پہ دوڑی چلی گئی. دیکھی بھاگتے گئی درخت کے پاس. تو کیا ہے جس پتھر پہ اس نے نیچے پان کا بیڑ کا چھوٹا سا رکھا تھا ٹکڑا، وہیں پہ چھوٹا سا بچہ روتا ہوا پڑا ہوا. وہ بچہ اٹھائی اور لے کر آئی. کہنے لگی پان تو نہیں سرکار کی، بچہ وہاں. کہا بس اسی کو پال لے، یہ سب تیرا ہے. ارے جب دیتے ہیں تو پھر کچھ اور ہی. انہوں نے تو بچہ پیدا کیا، سنبھالا پیٹ میں 9 مہینے، تکلیفیں اٹھائی اور یہ پیدا کیا. اللہ والوں نے تو یوں ہی اٹھا کے اپنی غلطی پر نادم ہونے والوں کو اللہ والے یوں عطا کرتے. لیکن نادم تو ہو، سمجھو تو صحیح کہ غلطی ہو گئی ہمارا. تو یہ باتیں اللہ والوں کے پاس آنے والے اہل سنت کون ہیں جنہوں نے اپنے ذہنوں کو ہر غلط سوچ سے پاک کر کے جو اللہ والوں کے پاس آئے، جھک گئے. دیکھنے والے علم والے کہیں ارے اتنا جھکتے ہیں کہ ان کے پاس اتنا، وہ شریعت کے اس معاملے میں ان کو الجھا دیا، لیکن یہی نہیں دیکھا کہ محبت والے کہاں سے کہاں پہنچے. تو یہ ایک اصول ہے. ہاں شریعت القاعدہ کا تر امتیاز ہے، بغیر شریعت کے کچھ ہوتا نہیں ہے، لیکن جب محبت طاری ہوتی ہے اس کی کیفیت اپنی جگہ سب سے اعلیٰ و ارفع ہوتی ہے. تو سامعین کرام اس بارگاہ میں پان کا بیڑا کھائے، یہاں کا پانی پی لے، یہاں کا غسالہ اٹھا لے، کسی دربار کا کچھ تبرک. ارے آپ نے تو سنا ہوگا کہ وہابی اور دوسرے جماعت کے لوگ کہتے ہیں یہ تبرک تقسیم کرنا کے اوپر بڑی گفتگو ہوتی ہے، لیکن وہی لوگ جب حج پہ جاتے ہیں زمزم بانٹتے ہیں. دیکھا ہے کہ نہیں؟ ہم اگر شرنی بانٹے تو ہم پر بدعت اور عجیب عجیب فتوے، مگر وہ وہابی ہو یا اور کوئی جماعت سے ہو، ہاں حاجی صاحب آئے ہیں کہا کیا بس مدینے کے کھجور ہیں، آئیے زمزم وہ کہاں بانٹ رہے ہیں.
ہم بانٹے گنا تم بانٹے. ارے وہ بھی تو سبیل اسماعیلی ہے, خدا کا کیا ہے؟ وہ بھی تو کسی کا تبرک ہی تو ہے, زمزم کے نام پہ ہی کیوں نہ ہو, سبیل اسماعیلی ہی تو ہے. تم بانٹے تو جائز, ہم بانٹے تو گناہ. ہاں وہ بھی غسالہ. ارے کسی کے ایڑی کا ہے یہ, بس یہی تو ہے, سمجھ کی بات ہے. تم کہو ارے یہ عقل کی گتھیاں سلجھا چکا ہوں میرے مولا, اب تو مجھے صاحب وجود کر دے. تو لوگوں کچھ نہیں ہے, بس یہی ہے کہ جو اللہ والوں کے پاس آ کر جو عمل کرو اللہ اس کو قبول کرتا ہے, اور ان کے عشق سے جو مانگو ملتا ہے. یہی ہے اہل سنت کا عقیدہ, اور اس میں ہمارے لیے اللہ کی چادر ہماری سروں پر قائم رہتی ہے. تو یہاں مجلس میں آنا اور یہ تمام گفتگو کو سننے سے دلوں کو پاکی اور روح کو تازگی ملتی ہے. جس کی روح تازہ ہو جاتی ہے وہ باہر کے بکھیڑوں پر بحث نہیں کرتا. اہل سنت اس لیے خاموش ہے. وہ کہتے ہیں حجت وہ کرے جس کو کچھ دکھا نہیں, جو کچھ دیکھتا ہے وہ خاموش ہے. خدا کی ہر نعمت جس کو مل گئی وہ خاموش ہو گیا. تو سامعین کرام, یہ اللہ والوں کی نعمتوں کی اور خزانوں کے درمیان ہم بیٹھے ہوئے ہیں. ہمارے دلوں کو پاکی اور طہارت مل جائے, ہم کو بھی باکمال اہل اللہ کے صدقے میں ایک سجدہ بھی اگر ہمارا کامیاب ہو گیا اور ایک دعا بھی ہماری بارگاہ رب العزت میں قبول ہو گئی. کیوں کہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے جتنے حجابات ہیں ہٹا دیتا ہے. 70,000 پردے بھی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ ولی کے دربار میں بیٹھ کے مانگنے پر سارے پردوں کو ہٹا کر اس کی دعا قبول کرتا ہے. تو یہ قبولیت کی جگہ ہے. تو یہاں آؤ, اللہ کی بارگاہ میں گر گڑا کے کہو کہ یہاں سے تمہیں پردے ہٹا دیے ہیں, ہماری دعا عرش تک پہنچ جائے. یہ خاصان خدا, یہ پیرانی ماں, یہ غوث اعظم کی اولاد, یہ نسبتیں ہم کو کامیاب کرتی ہیں. اس لیے ہم یہاں آئے ہیں. اب آنے والا کل ایسا ہے مجلس جس میں بہت سو نے مجھے بندہ نواز پہ وعدہ کیا تھا, دونوں ہاتھ کہ ہم عرس میں شامل ہوں گے. اب دیکھتے ہیں کس کے 2 ہاتھ جام کرنا ہے, وہ نہیں آئیں گے, جن کو کھلا رہنا ہے وہ آئیں گے. میسج تو ہم نے بندہ نواز کے پاس دیا ہے, لیکن آج الحمدللہ غسل میں بھی کافی اچھے لوگوں نے گلبرگہ کی بات ہمارے علاقے کے لوگوں نے بڑے ہی محبت کے ساتھ قبول کرتے ہوئے آج کی مجلس کو یہاں اہتمام کے ساتھ آئے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ان بارگاہوں کا صحیح فیض اور یہاں کی تمام نعمتوں سے سرفرازی عطا فرمائے. کھڑے ہو جائیے. صلاۃ